أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 135 سے لے کے 138 تک. والذین ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. اذا فعلوا لو و مدہ فاحشتاً تنوین کے بعد حمزہ اظہار کریں گے. او واولین ظلموا مد منفصل یہاں پہ آئی ہے. انفسہم اخفاء باریک کریں گے. ذکروا اللہ لام سجالہ کو پر پڑھیں گے. فاستغفروا غین ساکن ہلنا اور غین میں ساکن ہونے کی صورت میں آواز جاری رہے گی. رو واو مدہ. لذنوبہم ذال کو نون سے پڑھنا ہے. نو واو مدہ. ومن یغفر الذنوب ومن یہاں پہ ادغام کر رہے ہیں. نو واو مدہ. الا اللہ یہاں پہ دھیان رکھنا ہے 4 لام ہیں تو پہلے اللہ کے 2 لام باریک ہیں پھر اس میں جالا کے دونوں لام موٹے ہیں تو دھیان سے پڑھنا ہے اس کو. الا اللہ ولم یصروا رو واو مدہ. علی ما فعلوا علی کے لام کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام ما الف مدہ. لو واو مدہ. وہم یعلمون مو واو مدہ اور آخر میں مد وقفی. اولئک مد متصل. جزاؤہم یہاں پہ بھی مد متصل. ہم مغفرۃ میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی. مغفرتوں یہاں پہ تنوین کے بعد میم. مغفرتم یہاں پہ بھی ادغام کر رہے ہیں. من ربہم رو کو پر پڑھنا ہے. وجنات نون کے اوپر کڑی حرکت اور مشدد بھی ہے تو مشدد پڑھ کے پھر الف مدہ جتنا اس کو لمبا پڑھنا ہے. تو اخفا تجری جی پہ قلقلہ جی یا مدہ من اخفا. تحتہل ہا اور ہا اکٹھے آئے ہیں تو بہت اچھی والی پریکٹس کرے. تحتہل انہار نون ساکن کے بعد ہا یہاں پہ ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے. خالدین دی یا مدہ. فیہا فی یا مدہ ہا الف مدہ. ونعم عین وسط حلق صدا ہوتا ہے. نعم اجر جی پہ قلقلہ. اجر العاملین لی یا مدہ اور آخر میں مد وقفی. قد خلت دال پہ قلقلہ تا میں ہم سر رہے گی. میں یہاں پہ اخفا موٹا کرنا ہے. قب با پہ قلقلہ. سنن تنوین کے بعد فا اخفا. فسیرو سی یا مدہ. رو و مدہ. فی الارض را کو موٹا پڑھنا ہے. ضاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے. فانظروا اخفا موٹا ہے. رو و مدہ. کیف یا لین. کانا الف مدہ. عاقبۃ عین کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. مکذبین ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. بیا مدہ اور آخر مد وقفی. ہاذا ہا کے اوپر کڑی حرکت اور ذا یہ دونوں سائڈ سے برابر ہے. ہاذا بیان للناس
تنوین کے بعد لام ادغام بلا غنہ مشدد اور پھر الف مدہ تو ٹھہر کے للناسی نا ایسے نہیں پڑھنا، نا کی آواز نہ جائے. وہدوں تنوین کے بعد واو ادغام کر رہے ہیں یہاں پہ غنہ کے ساتھ. وہدوں وموعظۃ المو واولین موعظۃ الضا کو نرمی سے پڑھنا ہے، موٹا بھی ہے. تنوین کے بعد لام ادغام بلا غنہ متقین قیہ مدہ اور آخر میں مد وقفی. تقبل اللہ منی ومنکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ سورہ آل عمران کی آج ہم 4 آیات کو پڑھیں گے، آیت نمبر 135، 136، 137 اور 138 کو. پہلے ہم آیات کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے والذین اور وہ لوگ اذا جب فعلوا کر بیٹھیں فاحشتاً کوئی بے حیائی یا بڑی برائی او یا ظلموا ظلم کر بیٹھتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر ذکر اللہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فاستغفروا پھر بخشش مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے ومن اور کون یغفر الذنوب یغفر معاف کرے گا الذنوب گناہوں کو الا اللہ سوائے اللہ کے ولم اور نہیں یصروا وہ اصرار کرتے علی اوپر ما جو فعلوا انہوں نے کیا وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. فاحشتاً فا ہا شین اس کا روٹ ہے اور فاحشتاً بڑی برائی کو کہا جاتا ہے اور ایسی برائی جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے یعنی بے حیائی بھی اس کا مطلب کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے ذنوبہم لذنوبہم لی واسطے اور ذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے. ذا نون با اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ جرم یا ایسا کام جس کا برا نتیجہ نکلے اس کو ذنب کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے یسرو صاد رو اس کا روٹ ہے یسرو ہوتا ہے اصرار کرنا، اردو کے لفظ سے ملتا جلتا ہے لفظ ہے یہ بھی اصرار کرنا. آیت نمبر 136 ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم بدلہ ہے ان کا مغفرۃ بخشش من ربہم اپنے رب کی طرف سے وجنات اور باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ونعما اور کتنا اچھا ہے اجر العاملین اجر یا بدلہ عمل کرنے والوں کے لیے. اس میں لفظ آیا پہلا جنات جیم نون نون اس کا روٹ ہے. تو جنت ایسا باغ جو سرسبز و شاداب ہو. بیسیکلی سرسبز و شاداب جگہ کو جنت کہا جاتا ہے. جنت جو ہے اس کا روٹ جو ہے جیم نون نون ہے اور جن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا یا ڈھکا ہوا. تو ایسا باغ جس کو جو کہ گھنے درختوں کی وجہ سے جس کی زمین ڈھک جائے اس کو جنت کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے تجری جیم را یا اس کا روٹ ہے اور تجری کا مطلب ہوتا ہے بہتی ہیں جاری رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 137 قد تحقیق خلط گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی واقعات کئی امتیں کئی طریقے فسیرو تو چل پھر کر دیکھو سیر کرو فی الارض زمین میں فانظرو پھر دیکھو کیفا کانا کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا. خلط خا لام واو اس کا روٹ ہے. خلط کا مطلب ہوتا ہے گزرنا. خلا بھی اسی سے ہم جو اردو میں بولتے ہیں نا خلا وہ بھی اسی سے ہے. پھر ہے سنن سین نون نون سنن سنت کی جمع ہے کسی چیز کا درست طریقے سے چلنا اور ویسے واقعات طریقے رائے امتیں سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے فسیرو سین یا را
سیر وہی جو اردو میں ہم بولتے ہیں وہی ہے، سیر کرو چلو پھرو۔ پھر ہے فانظرو، نون زارا، اور فانظرو کا مطلب ہوتا ہے پھر دیکھو، پھر نظر دوڑاؤ۔ نظرہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں وہی ہے یہ۔ عاقبتن، عین قوف با اس کا روٹ ہے۔ عاقبہ کہا جاتا ہے انجام کو، عاقبت ہم اردو میں بولتے ہیں نا، وہ یہی اسی لفظ سے ہے، یعنی پیچھے آنے والی چیز، کسی عمل کے پیچھے جو چیز آتی ہے نا اس کو عاقبت کہا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 138 ہے، ہاذا یہ بیان للناسی، بیان بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ بیان با یا نون روٹ ہے اس کا، یہ کوئی بات بتلانا، بیان کرنا، اور پھر اس کے بعد موعظۃ، یہ ہے موعظۃ ہے واو عین ذا، واز اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، یعنی نصیحت کرنا، واز کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی 4 آیات کو سمجھ رہے ہیں، آیت نمبر 135، 136، 137 اور 138۔ آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ۔ اب یہ ہم بات پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، پیچھے ذکر آ چکا کہ متقین مومنین جو ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر پورا کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تقویٰ کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرنا جان لے، سیکھ لے۔ تو وہ ہم نے پڑھ لیا پچھلی آیت کے اندر کہ وہ لوگ جو کہ تقویٰ کے اعلیٰ ترین معیار پر ہوتے ہیں، وہ کوئی برا کام جو ہے وہ سرزد ہونے ہی نہیں دیتے۔ وہ ہم نے بات پڑھ لی تھی پچھلے میں کہ والکاظمین الغیظ، غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کے اوپر عافیت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا تھا۔ اب بات ہو رہی ہے، اب سمجھیے کہ تقویٰ کا دوسرا درجہ، نچلا درجہ، وہ تو ہونے ہی نہیں دیتے، لیکن یہ وہ لوگ جن سے غلطی سے کچھ غلط کام ہو جاتا ہے، ان کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا، وہ کر بیٹھتے ہیں، فعلوا کر بیٹھتے ہیں، وہ ان سے غلطی سے ہو جاتا ہے، فاحشتاً کوئی برائی، کوئی بڑی بے حیائی، فاحشتاً ایسی برائی جس کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ وہ ان سے اگر کوئی ایسی برائی ہو جاتی ہے جس کے اثرات دوسروں پر پہنچتے ہیں، جیسے کسی کو گالی دے بیٹھے، جیسے کسی پر ہاتھ اٹھا بیٹھے، یعنی کسی کو کچھ بھی برا بھلا کہہ دیا، تو یہ بے حیائی ہے۔ دیکھیں اعلیٰ درجے کی کیٹیگری میں نے بیان کر دی، وہ یہ ہے جو اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ دوسرے درجے کے متقین کون ہیں کہ غلطی کر بیٹھے، ہاتھ چل گیا، پھر کیا کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، یعنی صرف دوسروں پر نہیں، اپنے ظلم، اپنے جانوں پر بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فوراً پشیمان ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یعنی غلطی تو ہوتی ہے ہر انسان سے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میرے سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی جان پر یا دوسروں کی جان پر ظلم انسان کبھی نہ کبھی کرتا ہی ہے، لیکن ظلم کر بیٹھنا بڑی بات نہیں ہے، ظلم کے بعد اس کے اوپر ڈھیٹ بن جانا، ڈھٹائی سے اس کو اصرار کرنا، یہ بڑی بات ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہوگا، تم انسان بشری تقاضے کے تحت تم سے غلطی ہوگی، لیکن غلطی ہونے کے فوراً بعد تم کیا کرو گے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ سے معافیاں مانگو گے، رزلٹ کیا ہوگا، فاستغفروا، اللہ بخش دے، پھر وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ اب استغفار جو ہے نا، وہ زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی استغفار،
کہ اللہ تعالیٰ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے استغفار استغفر اللہ اور عملی طور پہ پھر وہی کام نہیں، بلکہ وہ عملی طور پر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں کرتا ہوں اور نماز پڑھے جیسے کہ میں پڑھتا ہوں اور دل میں باتیں نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دل میں باتیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ پڑھ تو رہے ہیں نماز، پڑھ تو رہے ہیں الحمد شریف، اور دل میں سوچ رہے ہیں کوئی اور چیز، کوئی اور باتیں نہیں، بلکہ پوری طرح فوکس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر دھیان رکھتے ہیں اور پھر صلاۃ توبہ پڑھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گناہ کر کے اس سے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ، اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیا جائے گا جو معافی مانگ لے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ابلیس نے کہا تھا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو آخر دم تک بہکاتا رہوں گا، آخر دم تک، یعنی جان نکلنے کے وقت بھی بہکائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھے اپنے جلال کی اور اپنی عزت کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، معافی ملے گی انشاءاللہ اگر ہم معافی مانگیں گے اللہ سے۔ اور اللہ پھر آگے فرما رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو، اِلَّا اللَّہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ ہی سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے برعکس کرسچینٹی میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جو یوحنا ہے اس کے باب 20-21 میں لکھا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا ہوں، یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس کو لو، جن کے گناہ تم بخشو وہ بخشے گئے اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، گویا کہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پادری کے ہاتھ میں ہے، مسیح کے ہاتھ میں تھا اور مسیح کے بعد پھر پادری کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو معافی دے دے اس کو معافی مل جائے گی۔ استغفر اللہ العظیم، قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ کسی مولوی صاحب کے ہاتھ میں یہ اختیار ہو کہ وہ ہمیں معافی دلوا دیں، یا حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا فاطمہ اور اے میری پھوپھی صفیہ اپنے لیے تیاری کر لو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو اپنے بندے نے خود پرسنلی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور کیا نہیں کرنا، ولم، اور نہیں یصروا، وہ اصرار کرتے اللہ اوپر، ما فعلوا، جو وہ کر بیٹھتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتے ہیں۔ پھر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ معافی کی شرط کیا ہے کہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ گناہ پر اصرار گناہ کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا چوری اور پھر سینہ زوری، یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری کی، مال استعمال کیا اور ساتھ ساتھ کہتا کہ اب میری توبہ میری توبہ میری توبہ، تو یہ توبۃ الکاذبین ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے، توبہ کا مذاق اڑانا ہے یہ، کہ توبہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور غلط کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، بلکہ سچے دل سے توبہ مانگنی ہے اور اللہ کو ضرور توبہ قبول کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 136 میں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، بدلہ ان کا، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ، مسند احمد میں ہے، جی یہ میں حدیث آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ وہ جو ابلیس نے کہا تھا کہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ معافی مانگنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اب بر وقت معافی مل جائے تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو معافی مانگتا ہے اس کے لیے پھر میں اجر کیا دیتا ہوں اس کی معافی مانگنے کا، کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، بخشش دے دیتا ہوں اس کو، یہ اس کے رب کی طرف سے انعام ہے اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کیا انعام ہے؟ جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ان کو بخشش مل جائے گی جو معافی مانگیں گے، پھر انعام کیا ملے گا؟ باغات ملیں گے جن کے اندر نہریں بھی جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دو انعامات ہیں، نمبر ایک باغات کا مل جانا، جنت کا مل جانا، دوسرا بڑا انعام کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کو کتنا اچھا اجر ملے گا۔
جو لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان کو عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ جو اپنا عمل تبدیل کریں گے، ان کا اپنے پیغمبر جیسا عمل کر کے لائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو کتنا اچھا اجر دیا جائے گا، اور وہ اچھا اجر کا ذکر پہلے کر دیا گیا۔ آیت نمبر 137 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قد خلت، تحقیق گزر چکی، بہت سی گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، امتیں، تم سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی، تم سے پہلے بہت سے ادوار گزر چکے، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے، تم ان کو دیکھو، فسیرو، پھر چل پھر کر دیکھو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا، کیسا ہوا، یہ تم اپنی تاریخ سے سیکھو، زمین پر چل پھر کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ان کو دو طرح سے جھٹلایا جاتا ہے، ایک تو زبان سے اور دوسرا عمل سے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دونوں طرح سے جھٹلانا غلط ہے، یعنی اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے مشرک ہے، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا، وہ جھٹلا رہا ہے اللہ کو، لیکن ایک مسلمان ہے جو اللہ کو مان رہا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ غبن بھی کرتا ہے، وہ بددہانتی بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہا ہے۔ دونوں چیزیں یہاں پہ شامل ہیں۔ یہاں پہ جو مکذبین ہیں نا، جھٹلانے والے، وہ دونوں طرح کے ہیں، جو عملی طور پر اور جو اپنی زبانی طور پر، دونوں جھٹلانے والوں کو۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنا حکم سنایا کہ معافی مانگو، پھر بتایا کہ اگر نہیں مانگو گے تو پھر دیکھو کہ جن لوگوں نے نہیں معافی مانگی اور اللہ کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا۔ اب دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، صرف ڈائریکٹ آرڈر نہیں بلکہ ایک ماڈل رکھ کر بات کو زیادہ واضح کیا گیا۔ کتنا بہترین طریقہ تعلیم ہے کہ پہلے میں بتایا کہ یہ کرنا ہوگا، دیکھو یہ کر لو، کرنے کا یہ فائدہ ہے، باغ ہوں گے، جنتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے، سب کچھ ہے وہاں پہ، اور لیکن اگر نہیں کرتے تو دوسری طرف دیکھو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم نوح کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم فرعون کو دیکھ لو، جھٹلانے والی امتوں کا کیا حال ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان پر کیا گزری۔ ان جھٹلانے والوں کو دیکھ لو، تمہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جھٹلانے والوں کا عاقبت کیسی ہوئی۔ عاقبت المکذبین، عاقبت کیسی ہوئی جھٹلانے والوں کی۔ عاقبہ کہا جاتا ہے انجام کو، یعنی جو ان کے، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا، عاملین، عمل کرنے والے، عمل کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور عمل نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ عاقبت کو اس طرح سے سمجھیے کہ عاقبت کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا رزلٹ جو اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ تو جو عمل کرنے والے ہیں ان کا رزلٹ کیا ہوگا، ان کو جنتیں ملیں گی، اور یہاں پہ بتایا نہیں گیا، صرف اشارہ کر دیا گیا کہ ذرا جھٹلانے والوں کا بھی انجام دیکھ لو کیا ہوا ان کا حال۔ وہ دھنس دیے گئے، ان کو دھسا دیا گیا، ان کو خسف کر دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، ان پر آگ کے گولے برسائے گئے، ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 138 میں، ھذا، یہ بیان للناس، بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدم، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ یہ بیان ہے سب لوگوں کے لیے، ہدایت ہے، موعظۃ، نصیحت ہے، متقیوں کے لیے۔ کیا آپ دیکھیے کیا عبرت، کیا نصیحت، کہ دیکھو دنیا میں کئی قومیں آئیں اور کئی چلے گئیں، مختلف تہذیبیں آئیں اور مٹ گئیں، کوئی یونانی تہذیب ہے، کوئی مصری تہذیب ہے، کوئی روسی تہذیب ہے، کوئی ہندی تہذیب ہے، لیکن سب آئے اور چلے گئے۔ کامیاب کون ہوئے؟ وہ جنہوں نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا، اور ناکامی ان کے حصے میں آئی جنہوں نے جھٹلا دیا۔ جھٹلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ متقین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ متقین نصیحت حاصل کرتے ہیں گزشتہ اقوام کی باتیں سن کے، ان کے واقعات سن کے، ان کی کہانیاں پڑھ کے۔ متقین لوگ جو ہیں وہ تقوی حاصل کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے ورنہ یہ برا انجام ہماری جان کو لاگو ہو جائے گا۔ تو یہ نصیحت بیان جو ہے یہ بیسیکلی نصیحت ہے ہدایت والوں کے لیے، لیکن جو اکڑ گیا
جو نافرمانی کے اوپر ہی مصر رہا تو اس کو اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، اور وہ بیان سن کے گزر جاتا ہے، کہتا ہے ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، اور پتہ اس کو اس وقت چلے گا جب اس کا انجام سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بہترین انجام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔